بازار میں نکل جاتے اور لوگوں کو جمع کرتے اور لوگوں سے پوچھتے کیا تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا کہ دیکھا ہے اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر یہ کہتا کہ میں نے نہیں دیکھا تو پھر اس کو اپنے پاس بٹھالتے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کے بارے میں بتاتے کہ میرے آقا ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھیں، پلکیں ایسی تھیں، ہویں ایسی تھیں، تھوڑی ایسی تھی، کال ایسے تھے، بال ایسے تھے، سینہ ایسا تھا، بطن اقدس ایسا تھا، پنڈلیاں ایسی تھیں، پیٹھ مبارک ایسی تھی، انگلیاں ایسی تھیں. یعنی حضور کے وجود مسعود کا نقشہ کھینچتے. اور آپ دیکھیں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے. ہم یہ سننا چاہتے ہیں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے اور موصب بن عمیر کو مدینے روانہ فرمایا تو موصب بن عمیر پہلے مدینے چلے گئے اور لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے تڑپتے اور ترستے تھے. ایک مرتبہ موصب بن عمیر کو بلایا اور کہا کہ تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اب بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں، حضور کا جسم مسعود کیسا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے، حضور کے عشق کی مزید تڑپ پیدا ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے؟ بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے محدثین نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں تذکرہ فرمایا. اور میرے امام اعلیٰ حضرت نے تو قرآن کا ترجمہ بھی عشق رسول میں ڈوبا ہوا کیا. کس لیے کہ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طریقے سے حضور کی محبت پیدا ہو. ایک بہت پیارا واقعہ یاد آیا کہ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مدینہ تشریف لے گئے، حضور کے دربار میں حاضری دی، مدینے میں رہے. ایک دن بازار تشریف لے گئے اور بازار میں ایک دکان کے پاس سے گزر ہوا جس کے پاس ایک بڑا خوبصورت پین تھا. وہ پین پارکر کمپنی کا تھا. آپ نے چاہا کہ کیوں نہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کی تفسیر مدینے سے سٹارٹ شروع کروں. تو آپ نے اس غرض سے پین خریدنا چاہا، لیکن جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی آدھی رقم بھی موجود نہیں تھی. آپ واپس تشریف لے آئے. دوسرے دن صبح ریاض الجنہ میں پہنچے، تہجد ادا فرمائی، نماز فجر کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو کندھے سے ہلایا اور کہا کیا آپ کا نام احمد ہے؟ کہا گجرا والا یا گجرات سے تشریف لائیں؟ کہا جی. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ دکان والا تھا. بولا حکم؟ کہنے لگا رات جب سویا کہ اللہ کے محبوب تشریف لے آئے خواب سے اور فرمایا کہ وہ جو پین تمہارے پاس ہے وہ احمد یار کو دے کر آ جاؤ، بس اس تحفے کو قبول فرما لے. تو آپ نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز کیا. یہ حضور کی شفقت ہوتی ہے. جن لوگوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، خصائص الکبریٰ، یعنی حضور کی بڑی بڑی خصوصیات، بڑی بڑی خصوصیات اور کمال لکھا ہے آپ نے اس میں. اور یہ وہ بزرگین کا نام ہے ابوالفضل جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی. امام سیوطی بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول کو 70 سے 72 مرتبہ دیکھا. حضور کیسے تھے؟ مختصر سی گفتگو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک ما زاغ البصر وما طغى. قرآن میں اللہ نے حضور کی چشمان کرم کا تذکرہ فرمایا.
فرمایا نہ درد ماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ ابن عدی بحیقی اور ابن عساکر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، میری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سب سے زیادہ قرب مصطفیٰ کسے ملا ہوگا؟ جو حضور کی ازواج ہیں، اور سیدہ ماں عائشہ صدیقہ یہ سب سے چہیتی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاریکی میں اس طرح دیکھتے تھے جیسے روشنی میں۔ جب میرے آقا کو معراج ہوئی نا تو ام ہانی کے گھر سے، جس مقام پر ام ہانی کا گھر تھا وہ اس وقت حرم مقدس میں باب عزیز کے قریب وہ جگہ ہے۔ اس سال جو ہمارے ساتھ لوگ مدینے گئے ہم نے ان لوگوں کو دکھایا، دیکھو یہاں ام ہانی کا گھر تھا، اور یہاں سے میرے آقا کو جبریل امین اٹھا کر حتیم میں لے گئے۔ حتیم میں، اور بعض روایت میں ہے کہ ملتزم کے درمیان، اور وہاں میرے آقا کا سینہ چاک کیا، دل مبارک نکالا گیا تو جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی دو آنکھیں تھیں، قلب اطہر میں بھی دو آنکھیں تھیں۔ اور میرے آقا خود فرماتے ہیں ایسے میرے صحابہ ہیں جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کہتی ہے کہ میرے آقا تاریکی میں اس طرح دیکھتے تھے جیسے روشنی میں دیکھتے ہیں۔ مزید حضرت ابن عباس کہتے ہیں، کون ہے؟ سب سے پہلے تفسیر قرآن لکھنے والے، حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ رات کے اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں۔ یہ میرے آقا کی چشمان کرم کا اعجاز ہے۔ ایک اور روایت میں ختم، بخاری و مسلم دونوں میں نقل کیا گیا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ اس طرف ہے؟ اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع مخفی ہے، رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ سجود، میں پیٹھ پیچھے بھی تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے امام نے کیا خوب کہا نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر سے مطلع الفجر تک مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ